السلام علیکم۔ اگر آپ حدیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ دوستو، آج ہم قربانی کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ قربانی اور اس کے مسائل۔ لفظ قرباں عربی لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اور اصطلاح شروع میں اس ذبح وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ سفید رنگ کی غیبی آگ آسمان سے آتی، قربانی کی چیز کو جلا دیتی، اور اگر قربانی قبول نہ ہوتی تو اس پر آگ نہ آتی اور نہ ہی اسے جلاتی، وہ چیز وہیں پڑی رہتی، جیسا کہ حابیل اور قابیل نے قربانی کی ارشاد خداوندی ہے۔ جبکہ دونوں حابیل اور قابیل نے قربانی دی، پس ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اسی طرح قربانیوں کے گوشت اور مال غنیمت بھی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے تھے، اور جھگڑے کی صورت میں اپنی حقانیت اس طرح پیش کی جاتی، جو سچا ہوتا تھا اس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی، جھوٹے کی قربانی یوں ہی پڑی رہتی تھی۔ قربانیوں کی قبولیت کی بنیاد سچائی اور آنتوئی تھی، اور آج بھی ویسے ہی ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس نے حضرت حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت حابیل نے کہا، بولا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ قربانی اور عمل پرہیزگاروں کا ہی قبول فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز قربانی کے جانوروں کے نہ تو گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری باریاب ہوتی ہے۔ قربانی وہ عمل ہے جس میں عہد نبوت سے لے کر آج تک متواتر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ اور مقبول ہے۔ اس میں صرف رضائے الہی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہر قسم کے تکبر، ریا، شہرت اور فخر سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا مقصد نہ تو صرف گوشت کھانا ہے اور نہ ہی شہرت و فخر، بلکہ انطولی اور رضائے خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، پس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر حکم بالعموم ساری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ چنانچہ تمام مسلمان اس حکم خداوندی کے قائل اور فاضل ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی 10 دن ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، مگر وہ کہ جس نے اپنا منہ مٹی میں آلودہ کیا، یعنی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر نہ تو اپنے سر اور مونچھوں وغیرہ کے بال تراشے اور نہ ہی ناخن کاٹے، یہاں تک قربانی کر لے۔ یعنی قربانی کرنے کے بعد مذکورہ بالا کام کرے، اور جس کو پہلے دن قربانی نہ کرنی ہو وہ چاہے تو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ بنا لے تو کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا جانور کی قربانی 10 تاریخ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک جائز ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے 12ویں قمری مہینے ہے۔ ان دنوں پوری دنیا کے مسلمان قربانی دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے مخصوص دنوں میں کسی جانور کی قربانی یا ذبح کرنا۔ پیش کردہ جانوروں کے لیے شرائط ہیں، وہ بھیڑ، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، بیل یا اونٹ
ہو سکتے ہیں۔ جانور بھی صحت مند، بیماری سے پاک نابینا، ایک آنکھ، ان کی دم یا کان کے کچھ حصے غائب نہ ہوں۔ جانوروں کے کان یا دم کاٹنا حرام ہے اور ذبیحہ کے معیار کے مطابق قربانی کرنی چاہیے۔ فقہ کے اکثر مکاتب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جانوروں کو پالا جانا چاہیے۔ مزید برآں اسلامی قانون قربانی سے پہلے جانوروں کو شاندار بنانے سے منع کرتا ہے، اس لیے جانوروں کو عام طور پر ان کی عام دل کی شریان کو بغیر کسی بے ہوشی کے منقطع کر دیا جاتا ہے۔ گوشت کی تقسیم۔ قربانی کے خون کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور اسلام میں سوختنی قربانی سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ مسکینوں کے لیے، ایک حصہ قربانی کرنے والے کے لیے، ایک حصہ ان کے اہل و عیال کے لیے۔ کوئی اپنا تیسرا حصہ جسے چاہے دے سکتا ہے۔